اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو یاد ہے ہم ہر سال رمضان مبارک کے آمد کی مناسبت سے اور شعبان کے آخری ایام میں وہ خطبہ ضرور سناتے ہیں، اس کا متن جو آن حضرت ہر سال وہی شعبان کے آخر میں اور رمضان مبارک کے استقبال کے طور پر مومنین مسلمانوں اور صحابہ کرام کے سامنے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ میں بغیر کسی تشریح کے یہ خطبہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم کتنے ہی بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، یہ لوگو، یہ اللہ کا مہینہ یہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اقبل علیکم یعنی تمہاری طرف یہ ماہ مبارک اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ برکت کا معنی کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی ایک چیز سے عام طور پر جتنا استفادہ کیا جاتا ہے، بھئی 10 کلو آٹا سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ روٹی کھا سکتے ہیں، 2 کلو یا 10 کلو گوشت سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ سیر ہو سکتے ہیں۔ اس سے اگر دگنا چگنا لوگ اس سے استفادہ کریں، اور خصوصاً بعض اوقات اتنے لوگوں کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا اسی طرح باقی رہے، جیسے بعض کے بارے میں ہے وہ جنگ خندق کے موقع پر اس طرح کا ہوا تھا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی عمل اس کا عام حالات میں جتنا اجر اور ثواب ملنا چاہیے، ایک مخصوص تاریخ میں، ایک مخصوص دن میں اور مخصوص وقت میں اس کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اس کی واضح مثال دنیا میں اس سے بہتر اور مثال ہم پیش ہی نہیں کر سکتے۔ وہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ ایک رات کو 1000 مہینے، 1000 کو آپ 12 میں ضرب دے دیں، 83 سال، یعنی ایک آدمی کو 83 سال اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ اس سے زیادہ اجر اس کو ملتا ہے جو آج کی اس شوقت کی رات میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ خیر من الف شہر ہے، اس سے بھی زیادہ، کتنا زیادہ وہ خدا جانتا ہے۔ بہت سارے اعمال کے بارے میں خدا نے فرمائے بے شمار، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صابرین کو بے شمار اجر جو ثواب جو ہے نا وہ عطا فرماتا ہے، برکت اور رحمت اور مغفرت دے کے آ رہا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم سے لے کر اور شعبان تک باقی تمام مہینوں سے یہ مہینہ بہتر ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، یہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے، اس مہینے کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِهِ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور اس کی جو راتیں ہیں یا اس کے لمحات اور اس کی گھڑیاں وہ باقی مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ افضل ہونے کا مطلب وہ بھی گردش فلک کے نتیجے میں وہ مہینہ بھی بنتا ہے، یہ بھی گردش فلک کے نتیجے میں بنتا ہے۔ اس مہینے کا اس مہینے سے افضل ہونے، اس مہینے کے دنوں، راتوں اور لمحات کے باقی مہینوں کے لمحات و دنوں سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس مہینے میں، اس مہینے کے دنوں میں، اس مہینے کے راتوں میں، اس مہینے کی گھڑیوں میں جو عمل انجام دیں گے وہ باقی مہینوں، باقی دنوں، باقی راتوں اور باقی کے لمحات سے اس مہینے کے اعمال کے اجر اور ثواب جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ افضل الایام واللیالی
وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اس میں تمہیں یعنی ایسی تمہیں دعوت دی گئی ہے کہ جس میں تمہارا میزبان خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہیں کیسی ضیافت اور مہمانداری کی طرف کے لیے تمہیں وہ بلائی گئی ہے کہ آپ کا جو میزبان ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ کا جو ہے نا وہ میزبان ہے۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں ان لوگوں میں سے تم کو قرار دیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا کرم شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تکریم اور تعظیم جن کے شامل حال ہوتی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، باقی مہینوں میں آپ کے کسی غیر اختیاری عمل کے نتیجے میں آپ کو اجر نہیں ملتا، اس عمل کا اجر ملتا ہے جو آپ اپنے ارادے سے مرضی سے کریں۔ جی جو سانس ہم لیتے ہیں دن کو یا رات کو، وہ ارادہ اور اختیار کے ساتھ نہیں لیتے، یعنی خودکار انداز میں ہم سانس لیتے رہتے ہیں، ہاں وہ آٹومیٹیکلی آپ سانس لیتے رہتے ہیں، آپ ایک سانس کے لیے آپ کوئی نیا ارادہ نہیں کرتے۔ سانس لینا جو ایک غیر اختیاری عمل ہے، آپ کو اس میں ایک سانس کا تسبیحات 4 کا ثواب ملتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادات، جو آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے نا، وہ سانس ایسی چیز ہے کہ یعنی ایک تو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ سانس لیتے ہیں، سوتے ہیں تو سونے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور سونے کے دوران جو سانس لیتے ہیں اس سے بھی آپ کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تسبیح کا لفظ ہے، میں نے وہ اس کی تفسیر میں وہ کیا تسبیحات 4 کا ذکر اس لیے کیا کہ بہترین ذکر جو ہے وہ تسبیحات 4 ہے۔ ابھی پہلے خطبے میں اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کر چکا۔ وَنَوْمُكُمْ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، کسی اور مہینے میں تمہارا عمل قبول ہو یا نہ ہو، اس مہینے میں جو عمل بھی کرو گے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور قبول کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کا اجر دینے کا جو خدا نے وعدہ فرمایا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک عمل صحیح ہوتا ہے، یعنی آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتا۔ کیا ہر صحیح عمل قبول نہیں ہوتا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح عمل قبول بھی ہو سکتا ہے ایک عمل صحیح ہی نہ ہو۔ نماز جو ہے وہ پڑھی ہے، وہ بغیر جو ہے نا وہ صحیح قراءت کے، نماز پڑھی ہے وضو غلط کیا ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، فرض ادا آپ کا نہیں ہوگا، وہ نماز کل عدم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی قراءت بھی ٹھیک ہے، وضو بھی ٹھیک ہے، غصبی جگہ پر بھی کھڑے نہیں ہیں، نماز کا طریقہ بھی آپ کو آتا ہے، صحیح ہے، فرض ادا ہوگا، لیکن نماز قبول نہیں ہوگی۔ قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قبول ہونے کے علاوہ جو اجر اور ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس میں صحیح ہونے کی شرائط تو ہیں، اس کا تم نے خیال رکھا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی جو شرائط بیان کی ہے اللہ نے قرآن میں، وہ شرائط اس میں نہیں ہے، اس لیے خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مقررہ ثواب سے تم محروم رہو گے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ ترجمہ میں نے صحیح نہیں کیا، اللہ صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ یہ صرف جو ہے نا وہ انما کا کمال ہے، انما اللہ صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ تمہارے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، کیونکہ روزے کے نتیجے میں تقوی آتا ہے، اور تقوی یہ آخر میں ہے نا لعلکم تتقون۔ فلسفہ کیا ہے؟ روزے کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا؟ لعلکم تتقون، جب تقوی ہوگا اور اعمال بھی قبول ہوں گے اس کا اجر بھی ملے گا۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو آپ دعا کریں گے ان کو خدا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کس کی دعا کرو؟
ہو سکتا ہے ہر شخص کے ذہن میں اپنی اپنی ترجیحات کے مطابق ایک خواہش ہو، اولاد کی، ترقی کی، حج کی، زیارات کی، وغیرہ وغیرہ، شادی کی۔ یہاں فرماتے ہیں سچی نیت اور پاکیزہ دلوں سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرو، بنیات صادقۃ، سچی نیت اور پاکیزہ دل سے یہ دعا کرو، ان یوفقکم لصیامہ، کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس مہینے کے روزے مکمل طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وہ جو آخری جمعہ ہوگا میرے خیال میں 28 شعبان ہے، اور میرے پاس جو ڈائری ہے اس کے مطابق 29 کا مہینہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس میں بیان کروں گا کہ انشاءاللہ روزہ جو ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو روزہ کی چھوٹ ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ وہ رمضان مبارک کا روزہ رکھیں، جن کو چھوٹ ہے وہ ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ رمضان میں تو نہیں رکھتے، بعد میں اگلے رمضان سے پہلے ان کو قضا رکھنا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو مکمل چھوٹ ہے اور وہ مد دیتے ہیں، اور مد جو ہے وہ فی روزہ 750 گرام کے نتیجے میں ایک مہینے کا 22.5 کلو آٹا دیتے ہیں۔ زیادہ بوڑھا، زیادہ بوڑھی، اگلے سال تک اس نے جوان تو نہیں ہونا ہے نا، اور اس کی صحت گرے گی، یہ مد دے گا۔ شوگر کے مریض ہیں، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے، گردے کا مریض ہے، اس کو کہا دن میں جو ہے نا کم از کم آپ نے 8 گلاس پانی پینا ہے، یہ روزہ رکھے گا تو یہ نقصان دہ ہے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے ناقابل برداشت تکلیف برداشت کر کے اگر رکھے گا تو وہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دیہاتوں میں بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، رکھتے ہیں، مغرب کے نزدیک جو ہے نا نیم بے ہوش ہوتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ کن کو اجازت دی گئی ہے نہ رکھنے کی، کون ہیں جو بعد میں قضا رکھیں گے، اور کون ہیں جو بعد میں بھی قضا نہیں رکھیں گے، اور کون ہیں جو قضا بھی رکھتے ہیں بعد میں مد بھی دینا پڑتا ہے ان کو انشاءاللہ پھر ہم اگلے جمعہ کے خطبے میں بیان کریں گے۔ جی آپ و تلاوت کتابہ، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی خدا تمہیں توفیق دے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، سب سے شقی، بدبخت یا بدنصیب وہ ہے جو اس مہینے میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، جو اس مہینے میں وہ اس عظیم مہینے میں اپنے آپ کو بخشوانے سے محروم رہے۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتوحہ، دیکھو جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں۔ فاسألوا ربکم، اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ یغلقھا علیکم، بند نہ کرے، اور رمضان مبارک کے بعد بھی یہ دروازے کھلے رہیں۔ وہ ابواب النیران مغلقہ، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور دعا کرو کہ رمضان کے بعد بھی یہ دروازے بند ہی رہیں۔ فاسألوا ربکم اللہ یفتحها علیکم، جی والشیاطین مغلولۃ، شیاطین جو ہے نا ان کے ہاتھ پاؤں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں باندھ دیتا ہے، اور دعا کرو کہ رمضان مبارک کے بعد بھی یہ بیڑیاں یا ہتھکڑیاں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ پاؤں میں رہیں تاکہ ہمیں وہ نہ بہکا سکیں۔ خطبہ ابھی جاری ہے، ایک دفعہ پھر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو صحت کی نعمت سے جو ہے نا وہ سرفراز فرمائے، اور اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور انداز میں بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔